अम्मा रोज की तरह तख्त पर बैठी सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। कमजोर निगाह का मोटा सा चश्मा आंखों पर टिका हुआ था, जो बार बार फिसलकर नाक पर आ टिकता था और निगाहें मशीन पर जमी थी। ये उस घर का रोज का मामूल था कि अम्मा सुबह सवेरे ही सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती थी और फिर अम्मा होती थी और उनकी सिलाई मशीन होती थी। सिलाई मशीन बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो उसकी खटखट की आवाज पूरे घर में गूंजा करती थी और रोजाना ही ये आवाज मेरी नींद में खलल डाल दिया करती थी। कभी कभी तो मैं इस आवाज से बहुत तंग आ जाया करती थी और जब भी अम्मा को मना करती कि वो सिलाई मशीन सुबह ही सुबह लेकर ना बैठ जाया करें, तो सलावातें सुनने को मिलती कि कानों से धुआं निकलने लग जाया करता था। इस वजह से मैंने अम्मा को कुछ भी कहना छोड़ दिया था और कानों पर तकिया रख के सोने की कोशिश करती रहती थी। मैं जब भी अम्मा को सुबह सवेरे सिलाई मशीन लेकर बैठने से मना करती, तो अम्मा उल्टा मुझ पर ही चढ़ दौड़ती थी और बेनुकत सुनाती थी, क्योंकि मैं अक्सर सिलाई मशीन को बुरा भला भी बोल दिया करती थी और ये बात अम्मा को बेहद नागवार गुजरती थी। हमारे घर का चूल्हा ही सिलाई मशीन की वजह से जल रहा था। अगर ये ना होती तो हम लोग तो भूखे ही मर जाते और किसी को खबर भी नहीं थी। चूंकि हम लोग बेहद गरीब थे, इसलिए कोई भी रिश्तेदार हम लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था। ले देकर अम्मा की सिर्फ एक बहन थी, जो अक्सर हमारा हाल चाल पूछने घर आ जाया करती थी, मगर उनका हमारे घर ज्यादा आना जाना भी उनके शोहर को पसंद नहीं था। इसलिए वो अक्सर अपने शोहर से छुपकर हमारे घर आती थी। मेरी ये खाला मेरी अम्मा की छोटी बहन थी। वो मुझसे और अम्मा से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जब भी अक्सर वो हमारे घर आती थी तो यही बात करती थी। उनके माँ बाप यानी मेरे नाना नानी के मरने के बाद मेरी अम्मा ने उन्हें औलाद की तरह पाला था और उनकी शादी भी अम्मा ने ही करवाई थी। एक तरह से वो मेरी अम्मा को अपनी बहन से ज्यादा अपनी माँ की तरह समझती थी। जब भी तो मेरे अब्बा के मरने के बाद उन्होंने बाकी रिश्तेदारों की तरह हमसे मुंह नहीं मोड़ा था, बल्कि मुसलसल हमारी खबरगिरी करने के लिए आती रहती थी और हस्बे तौफीक हमारी मदद भी करती रहती थी। मगर मेरी अम्मा बहुत खुददार थी और वो उनसे किसी भी तरह की कोई मदद नहीं लेती थी। यही वजह थी कि उन्होंने अब्बा के मरने के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए सिलाई मशीन संभाल ली थी। अब वो मोहल्ले भर की तमाम औरतों के कपड़ों की सिलाई किया करती थी। इस तरह खींच तान कर हमारा गुजारा हो ही जाता था और हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते थे। खाला अम्मा की मदद इस तरह से भी कर दिया करती थी कि वो अम्मा को अपने मोहल्ले से भी औरतों के कपड़े सिलाई करवाने के लिए ले जाती थी। इस तरह अम्मा के पास काम और ज्यादा आ जाता था और चंद पैसे भी मजीद आ जाते थे। जब मेरे अब्बा जिंदा थे, तब हमारे हालात इतने बुरे नहीं थे। अब्बा कहीं से भी कमा कर ले आते थे और घर का चूल्हा जल जाया करता था। मगर फिर अब्बा को एक ऐसी बीमारी ने आन घेरा, जिसने देखते ही देखते अब्बा को दीमक की तरह चाट लिया। अब्बा दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे और सेहत गिरती जा रही थी। पहले जो कभी उनकी सेहत काबिले रश्क हुआ करती थी, अब वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा मालूम होते थे। अम्मा उनकी ये हालत देख देख कर होलती रहती थी, मगर अब्बा ने फिर भी इस हालत में कमाना नहीं छोड़ा था और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी पूरी कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जब अब्बा की तबीयत ज्यादा खराब होती गई, तो उनकी हिम्मत भी जवाब देती गई। अब वो बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रहे थे। मैं और अम्मा उनकी ये हालत देखकर छुप छुप के आंसू बहाते रहते। जिस कदर अब्बा तकलीफ में इस दुनिया से गए थे, हम उनके लिए बस यही दुआ करते रहते थे कि उनके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि उनकी ये हालत देख देख कर हमारा दिल कुढ़ता रहता था। और फिर एक दिन जिंदगी ने अब्बा से मुंह मोड़ लिया और मौत अब्बा पर मेहरबान हो गई। वो दिन हमारे लिए कयामत का दिन था। हमारा वाहिद सहारा इस दुनिया से चला गया था। अब्बा के जाने के बाद मैं और अम्मा बिल्कुल ही खाली हाथ रह गए थे। घर में जो भी जमा पूंजी थी, वो सब अब्बा की दवाइयों पर लग चुकी थी। अब हमारे पास घर में फूटी कोड़ी भी नहीं थी। ऐसे में मेरी खाला ने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने अपने घर से सिलाई मशीन लाकर अम्मा को दी थी, ताकि इस तरह हमारे घर का चूल्हा जलता रहे। एक ये वजह भी थी, हम लोग खाला की भी बहुत कदर करते थे, क्योंकि एक वही वाहिद रिश्तेदार थी जो बुरे वक्त में हमारे काम आई थी, वरना सारे अपनों ने हम लोगों से मुंह मोड़ लिया था। एक दिन खाला खुशी खुशी हमारे घर आई और अम्मा को बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तलाश किया है।
انہوں نے اپنی کسی محلے کی سہیلی سے میرے رشتے کا ذکر کیا تھا، تو ان کی اس محلے کی سہیلی نے میری خالہ کو ایک رشتہ بتایا تھا۔ جب خالہ نے اس رشتے کے بارے میں سنا تو انہیں یہ رشتہ ٹھیک لگا اور وہ اماں سے بات کرنے چلی آئیں۔ اماں تو پہلے ہی اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ کہیں سے کوئی اچھا رشتہ آئے اور وہ میرا بوجھ اپنے سر سے اتار پھینکے، کیونکہ جب سے ابا اس دنیا سے گئے تھے اماں بہت کمزور ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی میں ہی وہ میری شادی کر دے اور میں اپنے گھر کی ہو جاؤں تاکہ وہ سکون سے مر سکے۔ مرنے کے بعد ان کے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو، جس طرح سے ابا میری شادی کا بوجھ لیے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ آخری وقت میں وہ اماں کو یہی کہتے رہتے کہ کاش میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جاتی تو میں سکون سے مر سکتا اور میرے دل پر کوئی بوجھ نہ ہوتا۔ اور اب جب خالہ یہ رشتہ لے کر آئی تھی تو اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ چند دن بعد خالہ کے ساتھ لڑکے والے مجھے دیکھنے آئے۔ اماں نے کوئی لگی پٹی رکھے بغیر انہیں اپنے گھر کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا کہ وہ کوئی اتنا زیادہ جہیز نہیں دے سکتی ہیں۔ ابا کے مرنے کے بعد گھر سے ساری جمع پونجی ختم ہو گئی ہے اور اب جو کچھ بھی وہ کماتی ہیں اور وہ لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کرتی ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد لڑکے والوں کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ان کی بدلتی ہوئی تیوریاں دیکھ کر اماں نے ان سے کہا کہ وہ پھر بھی اپنی استطاعت کے مطابق جہیز کا انتظام ضرور کریں گی۔ اس بات پر وہ لوگ خوش ہو گئے۔ اس طرح میرا رشتہ طے کر دیا اور چند مہینے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ یہ وقت بھی اماں نے ان سے بہت مشکلوں سے لیا تھا، ورنہ وہ لوگ تو 1 مہینے میں ہی شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ اتنی جلدی شادی کرنے کے لیے اماں کے پاس کوئی وسائل موجود نہیں تھے، اس لیے اماں نے ان سے کچھ مہینوں کا وقت مانگا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے جا رہے تھے اور شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ میری شادی کے لیے پیسوں کا انتظام کہیں سے بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اماں نے میرے ماموں سے شادی میں مدد کرنے کی درخواست کی، مگر انہوں نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی کہ وہ ایسی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ان کے خود گھر کے حالات بہت خراب ہیں، جبکہ سبھی جانتے تھے کہ ماموں اچھا کھاتے کماتے ہیں، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ چاہتے تو میری شادی کا پورا خرچہ بھی اٹھا سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ماموں کی طرف سے مایوس ہو کر اماں نے میرے بڑے تایا سے مدد کرنے کی درخواست کی، مگر تائی نے اماں کو ذلیل کر دیا کہ جب ہاتھ میں پیسے نہیں تھے تو بیٹی کی شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اماں ہر جانب سے مایوس ہو گئی تھی۔ ایسے میں خالہ آگے بڑھی اور انہوں نے میری شادی کے لیے اپنی سونے کی بالیاں بیچ دیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے چھپ کر اپنی سونے کی بالیاں بیچی تھیں، ورنہ ان کے شوہر انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دیتے۔ خالہ کی اس بات نے ہمیں مزید ان کے احسان تلے دبا دیا۔ اماں تو خالہ کے سامنے نگاہیں نیچی کیے بیٹھی رہتی تھی۔ اس طرح سے کچھ تو میری شادی کا انتظام ہو گیا۔ ابھی شادی میں 1 ہفتہ رہتا تھا، اتنے میں لڑکے کی بہن ہمارے گھر تشریف لائیں اور انہوں نے ہمارے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ انہیں جہیز میں موٹر سائیکل چاہیے۔ ان کی یہ بات سن کر میری اماں دھک سے رہ گئی اور خالہ کے پیروں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ ان لوگوں کو اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی وہاں سے کوئی ایسی بات سامنے آئے گی۔ پہلے ہی میری جہیز کی چند چیزوں کا اور بارات کے کھانے کا انتظام اتنی مشکل سے ہوا تھا، اور اب میری اماں جہیز میں موٹر سائیکل کیسے دے سکتی تھی؟ یہ تو بالکل ہی ناممکن بات تھی۔ اماں نے ان کو ہمارے سارے حالات پہلے ہی بتا رکھے تھے اور اب ایسے میں ان کی طرف سے یہ ساری باتیں سمجھ سے بالکل ہی باہر تھیں۔ اماں نے اسی وقت ان سے معذرت کی کہ وہ موٹر سائیکل بالکل نہیں دے سکتی۔ اس بات کو ان لوگوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور بارات لانے سے صاف انکار کر دیا کہ اگر ہم لوگ جہیز میں موٹر سائیکل نہیں دیں گے تو وہ لوگ بارات بھی نہیں لائیں گے۔ اماں اور خالہ نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے اور اس طرح میری شادی ہوتے ہوتے رہ گئی، کیونکہ ان لوگوں نے موٹر سائیکل کے بغیر شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس بات کا صدمہ میری اماں نے اس قدر لیا کہ وہ بیمار ہو گئیں اور چارپائی سے جا لگیں۔ میں دن رات انہیں دیکھ دیکھ کر روتی رہتی تھی، کیونکہ اب وہی میرا سہارا تھیں۔ ابا کے بغیر زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی، مگر اماں پھر بھی مجھے ابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی تھی، اور اب جب اماں ہی چارپائی سے لگ گئی تو ایک دفعہ پھر ابا کے جانے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ ایک رات اماں سوئیں تو سوتی ہی رہ گئیں، وہ پھر نہ اٹھ سکیں۔ میں نے جب صبح اماں کو اٹھانا چاہا تو ان کا ہاتھ ایک جانب سے لٹک گیا۔
میں اپنی جگہ تھک سے رہ گئی۔ میں نے پھر سے اماں کو ہلایا تو اماں بالکل بے سدھ پڑی تھی۔ میں بھاگ کر برابر والی رشیدہ خالہ کے ہاں گئی اور انہیں گھر بلایا۔ وہ گھر آئیں اور اماں کو دیکھا تو خاموشی سے مجھے گلے لگا لیا اور میری خالہ کو ایک بچے کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ ایک بار پھر ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ میرے ماں باپ دونوں ہی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اماں اور ابا دونوں ہی مر چکے تھے۔ میرا گھر بالکل ہی خالی ہو گیا تھا۔ میں خالی خالی نظروں سے سارا دن گھر کی چھت کو تکتی رہتی تھی۔ میں اماں کے مرنے کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ میری شادی کے ٹوٹنے کا صدمہ اماں نے اس قدر لے لیا تھا کہ وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ میں جانتی تھی اماں میرے لیے کس قدر پریشان رہتی تھی۔ نہ جانے وہ مجھے کیسے چھوڑ کر گئی ہوں گی۔ جب موت کا فرشتہ انہیں لینے آیا ہوگا تو انہوں نے ہاتھ تو جوڑے ہی ہوں گے۔ یہ ساری باتیں مجھے بے حد پریشان رکھتی تھی۔ اماں کی یاد مجھے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اب صبح صبح میرے کانوں میں سلائی مشین کی کھٹ کھٹ بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں سارا دن گھر میں بوکھلائی سی پھر رہی تھی۔ اماں کا تیجا ہو گیا تھا۔ خالہ میرے ساتھ ہی گھر میں رکی ہوئی تھی۔ اب گھر سے تمام مہمان بھی چلے گئے تھے، مگر کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جوان لڑکی گھر میں اکیلے کیسے رہے گی۔ ان حالات میں بھی خالہ ہی سامنے آئیں اور وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ خالہ کے ایک اور احسان تلے میں دب چکی تھی۔ ہم لوگوں پر خالہ نے جتنے بھی احسان کیے تھے ان احسانوں کا بدلہ میں مر کے بھی نہیں چکا سکتی تھی۔ ظاہر ہے اس گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے لازمی کسی کا سہارا چاہیے تھا۔ ایسے میں خالہ کا سہارا دینا میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میں چپ چاپ خالہ کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھا۔ جب میں خالہ کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی صحن میں خالو بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر انہوں نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ خالہ کے گھر میں 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے میں خالہ اور خالو رہتے تھے تو خالہ نے دوسرے کمرے میں میرا سامان رکھوا دیا۔ میرے پاس سامان تھا ہی کیا، بس چند جوڑے تھے پہننے کے لیے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ میں دوسرے کمرے میں آ گئی تو خالہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خالہ اور خالو کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خالہ ان سے کہہ رہی تھی کہ یتیم سمجھ کر ہی مجھے اس گھر میں رہنے دیں، مگر خالو کسی صورت بھی راضی نہیں ہو رہے تھے۔ کچھ دیر تک ان کے لڑنے کی آوازیں آتی رہیں اور میں دوسرے کمرے میں پریشان بیٹھی رہی کہ اگر میں یہاں سے بھی نکال دی گئی تو میں کہاں جاؤں گی۔ میرے پاس تو اس گھر کے سوا اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد خالو گھر سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خالہ سے پوچھا کہ کیا انہیں میرا اس گھر میں آنا پسند نہیں آیا، تو خالہ نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ لوگ کسی اور بات پر لڑ رہے تھے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں اسی گھر میں رہوں گی۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہوا، ورنہ میں تو بس پریشان ہی بیٹھی تھی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے تھے۔ اب میں خالہ کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ اس دن کے بعد سے خالو نے دوبارہ خالہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہوتا تھا۔ وہ مجھے گھر سے نکلنے کے لیے نہیں کہتے تھے، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں جو اپنے گھر میں ہل کر کام نہیں کرتی تھی، حالانکہ پورے گھر کی ذمہ داری میں نے سنبھال لی تھی۔ حالانکہ خالہ مجھے گھر کے کام کرنے سے منع بھی کرتی تھی اور مسلسل میں کام میں لگی رہتی تھی، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کسی کے گھر میں رہ کر آرام کروں۔ اسی وجہ سے میں دن بھر گھر کے کام کاج کرتی رہتی تھی۔ ایک رات میں تھک ہار کر سو رہی تھی جب مجھے خالہ اور خالو کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے ان آوازوں پر غور کیا تو مجھے ان کی لڑائی کے درمیان اپنا نام سنائی دینے لگا۔ میں پریشان ہو گئی کہ کہیں خالو مجھے اس گھر سے نکالنے کا تو نہیں کہہ رہے، مگر پھر کچھ دیر بعد ساری آوازیں بند ہو گئیں، مگر پھر اس کے بعد مجھے نیند نہ آ سکی۔ بے گھر ہونے کا شور میرے ذہن میں پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے آنکھوں میں کاٹ دی، مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے خالہ سے رات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بات گول کر دی اور اپنی اس لڑائی کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا، مگر مجھے خالہ کچھ پریشان سی دکھائی دی اور سارا دن بھی وہ کھوئی کھوئی رہی۔ میں ان سے بات کرنے کے لیے انہیں آوازیں دیتی، مگر انہیں میری آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی، وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ اب یہ دوسرے تیسرے دن کا معمول ہو گیا تھا کہ خالہ اور خالو کے لڑنے کی آوازیں آتی اور ساتھ میں مجھے میرا نام بھی سنائی دیتا،
मगर वो किस बात पर लड़ते थे, इस बात की समझ मुझे ना आ सकी। खाला उन दिनों बेहद परेशान रहने लगी थी। उन्होंने एक रिश्ते वाली से कहकर मेरे लिए रिश्तों की तलाश भी शुरू कर दी थी, मगर कोई भी एक यतीम लड़की को अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहता था, और ऊपर से मेरी शादी भी होते होते रह गई थी। इस बात ने भी मेरे दामन पर दाग लगा दिया था। अब जो भी रिश्ता आता, सबसे पहले तो यही बात सुनकर भाग जाता था। शादी से एक हफ्ता पहले मेरी शादी टूट चुकी है। इस बात ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। खाला पहले ही दम्मे की मरीज थी, अब तो उन्हें खांसी भी रहने लगी थी। मैं खाला को आराम करवाने की हर मुमकिन कोशिश करती और ख्याल भी बहुत रखने लगी थी। मैं नहीं चाहती थी कि जिस तरह से मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर गए हैं, मेरी खाला भी मुझे छोड़कर चली जाए। माँ के मरने के बाद खाला ने मुझे माँ की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दी थी। वो मेरा एक माँ की तरह ही ख्याल रखती थी और मुझसे अपनी औलाद की तरह ही पेश आती थी। खाला की कोई औलाद नहीं थी। वो बचपन ही से मुझे अपनी बेटी की मानित मोहब्बत करती थी और मैं भी उन्हें अपनी माँ की जगह समझती थी। मगर वक्त को जाने क्या मंजूर था, खाला की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। इस खाला को खोने का दुख मैं नहीं उठा सकती थी। अब खाला हर वक्त बीमार रहने लगी थी और वो हर वक्त यही कहती रहती थी कि मेरे मरने के बाद यहाँ से भाग जाना, इस घर में नहीं रहना। मुझे खाला की ये बात बहुत अजीब लगती थी, मगर उनकी खराब तबीयत के पेश नज़र मैं उनसे ज्यादा सवालात नहीं कर सकती थी और खामोशी से उनकी बातों के जवाब में सर हिला दिया करती थी। हालांकि खालू का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, मगर जाने ऐसी कौन सी बात थी जिससे खाला को हर वक्त धड़का लगा रहता था। वो जैसे मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर कुछ कह नहीं पाती थी। बस यही कहती रहती थी कि मैं उनके मरने के बाद इस घर से फौरन चली जाऊं और हरगिज भी यहाँ ना रहूं। पूरा दिन खाला पलंग पर लेटी खांसती रही और उनका सांस भी उखड़ता रहा और मैं बेबसी की मूरत बनी खाला को इस हाल में देखती रही। खाला ने मुझे अपने पास बुलाकर मुझसे एक बार फिर वादा लिया कि मैं उनके मरने के बाद यहाँ नहीं रहूंगी। उनके मुंह से मौत का नाम सुनकर मेरा दिल दहलने लगा। मैं अब अपनी जिंदगी में इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर किस्मत पर कब किसका जोर चला है। मैं भी अपनी किस्मत के सामने बिल्कुल ही बेबस थी और मेरी ही आंखों के सामने खाला ने दम तोड़ दिया। एक बार फिर एक और कयामत मुझ पर टूटी, मगर मैं हर बार की तरह जिंदा रही। मेरे सारे रिश्ते एक एक करके इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, मगर मैं जिंदा थी। उस वक्त शिद्दत से मैंने अपनी मौत की दुआ मांगी थी। हालांकि तदफैन के बाद मैं सोच रही थी कि मुझे इस घर में रहना चाहिए या नहीं, मगर मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं उस घर से निकल भी जाऊं तो कहाँ जाऊंगी? इस भरी दुनिया में तो मेरा कोई भी नहीं रहा था। मामू चंद लम्हों के लिए खाला की तदफैन के वक्त आए थे, उसमें भी मुझसे बात किए बगैर ही चले गए। उन्होंने ये तक ना पूछा कि मैं इस घर में कैसे रहूंगी। खाला की मैयत सामने रखी थी और औरतें बातें कर रही थीं कि एक हफ्ता पहले शादी टूट गई, जरूर लड़की में कोई ऐब होगा जो यूं एक हफ्ता पहले लड़के वालों ने बारात लाने से इनकार कर दिया। फिर उसकी माँ भी मर गई और अब अपनी खाला को भी खा गई। ये लड़की ही मनहूस है, जिस घर में जाएगी वहां मनहूसियत ही फैलाएगी। उन सब औरतों की ये बातें सुनकर मेरा दिल छलनी छलनी हो रहा था। वो औरतें अपनी जुबान से किसी को भी जान से मारने का हुनर रखती थीं। मैं बस खामोश बैठी उन औरतों की बातें सुन रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। घर से तमाम मेहमान भी रुखसत हो चुके थे। खालू भी अभी तक घर नहीं आए थे। मुझे उनके घर आने से पहले पहले इस घर से निकलने का फैसला करना था और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खाला की बात पर अमल करूंगी और ये घर छोड़कर कहीं भी चली जाऊंगी। खाला ने कुछ सोच समझ कर ही मुझसे ये बात की होगी, वरना तो वो मुझे माँ से बढ़कर चाहती थी। यूं बिना किसी वजह के मुझे अपनी मौत के बाद बेघर नहीं कर सकती थी। मैंने एक बैग में अपने चंद जोड़े रखे और कुछ पैसे खाला ने मुझे दिए थे, वो भी अपने बैग में रखे और चादर को अपने गिर्द अच्छे से लपेटकर मैं घर से निकलने लगी। मगर उसी लम्हे खालू घर में दाखिल हुए और मुझे यूं घर से निकलता देखकर ठिठक गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि रात के इस पहर मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक गई। उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा बैग देखा और समझ गए
کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، وہ ایک دم ہی غصے میں آ گئے اور مجھ سے چلا کر پوچھنے لگے کہ میں کہاں جا رہی تھی اور کیوں۔ تو میں بہت ڈر گئی اور میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ خالہ نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، اسی وجہ سے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ یہ سن کر خالو کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ بیماری کی وجہ سے میری خالہ کا دماغ خراب ہو گیا تھا، ورنہ وہ مجھے ایسے گھر سے جانے کو کیوں کہیں گی، جبکہ انہیں پتہ بھی تھا کہ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مجھے ان کی بات دل پر لگی اور میں نے سوچا کہ شاید خالو صحیح کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جا کر میں اپنا سامان اندر رکھوں، وہ کچھ دیر میں واپس آ رہے ہیں۔ وہ گھر سے دوبارہ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر میں آنے کا کہہ کر جب وہ گھر سے نکلے تو مجھے باہر سے کنڈی لگانے کی آواز آئی، مگر میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی مجھے کمرے میں آئے کچھ ہی دیر ہی گزری تھی کہ خالو دوبارہ گھر میں واپس آ گئے۔ میں کمرے میں بیٹھی خالہ کو یاد کر رہی تھی تو مجھے باہر سے کچھ آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے لگا کچھ لوگ خالہ کی تعزیت کرنے آئے ہوں گے، اس وجہ سے میں اندر ہی بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد خالو کمرے میں آئے اور انہوں نے مجھ سے مہمانوں کے لیے چائے بنانے کو کہا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر چائے بنانے باورچی خانے میں چلی گئی اور جب چائے لے کر مہمانوں کے سامنے گئی تو وہاں دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان لوگوں کے سامنے چائے رکھی تو ان آدمیوں نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ میں ان کی نظروں سے خائف ہو کر دوبارہ کمرے کی طرف جانے لگی تو ان میں سے ایک آدمی نے میرے خالو سے کہا کہ تم تو اس لڑکی کے بہت کم پیسے لے رہے ہو۔ میں یہ بات سن کر اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گئی اور بے یقین نظروں سے اپنے خالو کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ میں یہ کیا سن چکی ہوں۔ خالو نے مجھے جب وہاں کھڑا دیکھا تو مجھ سے کہا کہ میں جلدی سے اپنا بیگ لے کر آ جاؤں۔ وہ اس طرح سے بات کر رہے تھے جیسے یہ کوئی بہت معمولی بات ہو۔ اس لمحے مجھے ساری حقیقت سمجھ میں آئی کہ کیوں خالہ مجھے اس گھر سے جانے کا کہتی رہی اور میں بے وقوف اپنے خالو کی باتوں میں آ گئی اور اب وہ مجھے دوسرے آدمیوں کے ہاتھوں فروخت کر رہے ہیں۔ مجھے اپنے ارد گرد زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب خالو نے مجھے اپنی جگہ مجسمہ بنا دیکھا تو ان آدمیوں سے کہا کہ وہ مجھے لے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے ہی میں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور چیختے ہوئے اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے اپنے ہاتھ نکالنے لگی، مگر اس آدمی کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کا مقابلہ مجھ جیسی کمزور سی لڑکی کہاں کر سکتی تھی۔ جب بھی میں نے چیخنا چلانا بند کر کے خالو کو خدا کے واسطے دینے شروع کر دیے کہ وہ مجھ پر اتنا ظلم نہ کریں اور مجھ پر رحم کریں، مگر ان پر میری کسی دہائی کا اثر نہ ہوا اور وہ آدمی مجھے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر باہر چلا گیا۔ باہر آ کر اس نے مجھے اپنی گاڑی میں ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اندر سے دوسرا آدمی بھی باہر آ گیا اور وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی چلنے لگی اور میں خود دہشت سے کانپنے لگی۔ میں ان آدمیوں کی منت کر رہی تھی کہ مجھے جانے دیں، مگر وہ میری طرف سے بالکل کان لپیٹے پڑے تھے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا ہے۔ دونوں آدمی اتر کر اپنی گاڑی کو دیکھنے لگے۔ جیسے ہی میں ان کی آنکھوں سے بچی، میں موقع غنیمت جانتے ہوئے ان کی گاڑی سے اتر کر سڑک پر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ سڑک کے دونوں اطراف روشنیاں لگی تھیں اور گاڑیاں تیزی سے آ جا رہی تھیں۔ ان آدمیوں نے جب مجھے بھاگتے دیکھا تو میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی، مگر جتنی تیزی سے میں بھاگ رہی تھی تو میں سامنے سے آتی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی اور اچھل کر دور جا گری۔ وہ گاڑی والا خدا ترس بندہ تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنی گاڑی روک لی۔ وہ آدمی میرا اتنا برا ایکسیڈنٹ دیکھ کر اپنی جگہ رک گئے اور مجھے مرنے کے لیے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس گاڑی والے نے مجھے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا۔ جب میں ہوش میں آئی اور خود کو ہسپتال میں پایا تو شکر ادا کیا کہ میں ان آدمیوں سے بچ گئی ہوں، ورنہ جانے وہ میرا کیا حشر کرتے۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی اندر آیا اور اس نے اپنا تعارف کروایا کہ اس کی گاڑی سے میرا حادثہ ہوا تھا۔ جب بھی وہ مجھے اٹھا کر یہاں ہسپتال لے آیا، اس نے مجھ سے میرے گھر کا پتہ پوچھا تو میں رونے لگ گئی، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اس آدمی کو ساری تفصیل بتائی اور اس سے التجا کی کہ وہ مجھے کسی دارالامان چھوڑ آئے، کیونکہ اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا
پھر اس نے اپنی بیوی کو فون کر کے میرے بارے میں ساری تفصیل بتائی اور اپنی بیوی سے میری بات بھی کروائی۔ پھر اپنی بیوی کی اجازت سے وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس آدمی کی بیوی بہت رحم دل تھی، اس نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی۔ میں کچھ سال تک ان مہربان لوگوں کے پاس رہی، پھر ان لوگوں نے میری ایک اچھی جگہ رشتہ دے کر میری شادی کروا دی۔ شادی سے پہلے میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو اپنے بارے میں ساری حقیقت بتا دی تھی تاکہ شادی کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے بھی مجھے میری حقیقت کے ساتھ دل سے قبول کیا۔ آج میں اپنے گھر میں پرسکون زندگی بسر کر رہی ہوں۔ مجھے اکثر اپنے ماں باپ اور خالہ بہت یاد آتی ہیں۔